اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیسن کا ڈے 2 کا ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں۔ کل ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 1 سے 29 تک کی تھی، تو اس میں ہم نے کیا جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب سورہ فاتحہ میں بندے نے اللہ سے ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کو اسٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے بندے کو ہدایت کی کتاب کھول کے رکھ دی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے جس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کو ہمارے سامنے کھول دیا کہ ہدایت کا ذریعہ یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرط بتائی کہ اس کے لیے اس سے جو بھی فائدہ اٹھانے والوں میں جو سب سے زیادہ فائدہ جو اٹھائے گا وہ اور کامیاب ہوگا وہ متقی ہوگا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بھی ہمیں بتا دی تاکہ ہم اب متقین بن سکے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے صدقہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے نماز قائم کرنے والے ہیں، اور پھر غیب میں اللہ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، جہنم اور جنت پر، یعنی کہ اچھے اور برے انجام پر ایسا یقین رکھنا کہ اگر ہم اچھے بنے تو اچھا انجام ہوگا اور برے بنے تو برا انجام ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں پر ایمان کو بھی شرط رکھا کہ متقین تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل فرمایا اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن اور حدیث، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو حق مان کر اپنے اعمال سے اپنے ایمان کو ثبوت دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر بھی انکار کرتے ہیں تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے حق کو جان کر انکار کرنے کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی ہے، تو اب ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور رویہ بتایا ان لوگوں کا جو کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے اور وہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، وہ آسان دین چاہتے ہیں، جب ان کو دین کی کوئی بات آسان لگتی ہے تو عمل کرتے ہیں یا پھر وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے ڈراوا دیا کہ اگر یہ ایسے لوگ سنبھل نہ گئے تو ان کے دلوں پر بھی مہر لگ جائے گی اور وہ بھی ہدایت سے محروم رہ جائیں گے۔ ان کی بیماری ہے ان کے دلوں میں کہ وہ ان کا قول اور فعل جو ہے وہ اس میں تضاد ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو توحید کا پیغام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے آیات نشانیاں بتائی کہ دیکھو آسمان اور زمین کو اللہ نے کیسا تمہارے لیے بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسالت کی سچائی کا ثبوت پیش کیا کہ اس جیسی ایک آیت بھی بنا کر لے آؤ، اگر تم ہمارے بندے پر ہم نے جو اتارا ہے اس پر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو ایک صورت بھی ایسی بنا کر دکھاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا اچھا اور برا انجام بتایا، اور ایک اور طریقے سے سمجھایا کہ فاسق جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی آیات پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن مومن جو ہے وہ اللہ کی ہر بات پر ایمان لاتا ہے۔ اور فاسق کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ وہ رشتوں کو توڑتا ہے، اللہ سے رشتہ توڑتا ہے، بندوں سے رشتے توڑتا ہے، اور زمین پر فساد کرتا ہے، اور ان کا انجام برا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ کہ جو بھی قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا آئینہ ابھی دیکھ لیں، شروع میں ہی دیکھ لیں کہ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا چیزیں کرنی اور کیا چیزیں نہیں کرنی ہے، کون سا رویہ اپنانا ہے۔ اب اگلی آج کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا بتائیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ مذہب کہاں سے شروع ہوا، یہ دین کہاں سے شروع ہوا اور انسانیت کے سٹارٹ کہاں سے ہوا۔
تو انشاءاللہ اب ہم آج کے لیسن پر چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ سب کچھ بتانے کے بعد اب انسانوں کی تخلیق کا بتا رہے ہیں کہ کہاں سے انسان کی آغاز کہاں سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں سے کہا، فرشتوں کو خبر دی اللہ تعالیٰ نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق شروع کرنے لگے تو فرشتوں کو خبر دی۔ تو فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، اور یہ آسمانوں میں رہتے ہیں، اور یہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ مکمل فرما بردار مخلوق ہے اللہ کی، اور اللہ کے حکم کو پوری طرح سے پورا کرتے ہیں، اور اللہ کی ہر حال میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کا تقدس بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بتایا تو کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں دنیا میں، زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کے بارے کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام اللہ کا نائب ہے، یا آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نائب ہے دنیا میں، یا آدم کی اولاد اللہ کے نائب ہے دنیا میں۔ تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نائب خلیفہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جانشین۔ جانشین کب بنتا ہے؟ جانشین جب کسی کی موت پر جانشین بنتا ہے، یا پھر کسی کے غائب ہونے کے پر وہ اس کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ تو موت ہے اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب ہونے والی ذات ہے، یہ اللہ کی صفات کے خلاف ہے یہ باتیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کا جو لفظ استعمال کیا، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ایسی مخلوق بنائے گا اللہ جو دنیا میں نسل در نسل ایک دوسرے کی جانشین بنے گی۔ گویا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ صرف آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ آدم کی اولاد نسل در نسل انسانیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بسائے گا دنیا میں، اور وہ نسل در نسل ایک دوسرے کے جانشین بننے والی مخلوق ہے۔ اب فرشتوں نے اس پر پوچھا یا اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں بناتا ہے جو کہ فساد کرے گی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان جو ہے وہ زمین پر فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ تو اس کے بارے میں دو رائے ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو یہ بتایا، جب یہ ذکر فرمایا کہ تخلیق کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں فساد بھی کریں گے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے جن بستے تھے دنیا زمین پر اور انہوں نے فساد کیا، تو فرشتوں نے کیا اندازہ لگایا۔ لیکن واللہ عالم زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ علم دیا تھا، کیونکہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، ہمیں صرف وہ علم ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ عالم غیب کو جاننے والے نہیں ہوتے ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا ہے۔ اپنے مقرب بندوں کو، انبیاء کرام کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی اذن سے جس حد تک اللہ ان کو بتاتا ہے وہ علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو جواب دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ یہ جو مخلوق ہے اس میں سب فسادی نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو
انبیاء کرام بنیں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، زاہد اور عبادت گزار بندے ہوں گے، اور دنیا میں اللہ کا قانون کو قائم کریں گے اور اللہ کی شریعت کے مطابق لوگوں کو چلائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پہلی فضیلت دی وہ علم کی فضیلت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ کس چیز کا علم سکھایا؟ کہ تمام زمین پر جو بھی چیزیں پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدوں کے لیے، اور جو چیزیں ہیں ان کے نام اور ان کے فائدے اور ان کا استعمال کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ تو وہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت تھی جو کہ یہ ان فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھی جو دنیا قائم ہے اس کی بھی فضیلت ہے، اور ہمارے دین جو ہے وہ ہمیں اس علم کو بھی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے اس کو اچھا سمجھا ہے، اس کی اہمیت بتائی ہے، اس کی فضیلت بتائی ہے۔ لیکن جہاں پر جس چیز کے ہمیں ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف دنیا کے علم میں ہی کھویا رہے، اور وہ قرآن اور حدیث اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی سے جو ہدایت کا علم آیا ہے اس سے کوئی تعلق نہ رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ دنیا کو ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا اور نہ ہمارے انتہائی ان کا ذریعہ بنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی سکھایا ہے کہ ہم صرف دنیا کے علم میں کھوئے رہیں اور آخرت کے علم سے بالکل بیگانہ رہیں۔ دیکھیے آج جو ہے ہم مسلمان جو ہے وہ ترقی کو پسند کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ہم بچوں کی اسکولنگ پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، بہت سی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس صرف دنیا پر ہوتا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کا جو علم جو ضروری علم ہے جس کے ذریعے انسان ایک پاکیزہ زندگی گزار سکے، ایک اچھا انسان بن سکے، معاشرے کے لحاظ سے بھی معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکے، اپنی فیملی کا ایک اچھا فرد بن سکے، اور دنیا میں فساد سے خود بھی بچے اور فساد کرنے والوں سے بھی بچے۔ تو یہ علم جو ہے ہمیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور حدیث سے مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی ہی سے دنیا میں فساد سے بچتا ہے انسان، اور حقوق اور فرائض کا صحیح علم سے آتا ہے۔ تو اس وجہ سے دین کا علم جو ہے وہ فرض عین ہے، جو ہر انسان کو قرآن اور حدیث کا یہ علم سیکھنا چاہیے، جو چاہے وہ عالم نہ بنے، چاہے فاضل نہ بنے، چاہے لوگوں کو علم سکھانے کا استاد نہ بنے، لیکن اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزارنے کے لیے اللہ کی فرما برداری میں دین زندگی گزارنے کے لیے اس کو یہ علم ضروری اور فرض ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فرشتوں سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سارا دنیا کا علم دے دیا تو پھر فرشتوں سے کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تیری پاک ذات ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، اور پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے، اور اللہ ہی کا علم ہے جو کہ کامل علم ہے، اور اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ اور یہ صفت کسی بھی انسان کسی فرشتے میں ماننا یہ شرک ہے، کہ انسان یہ سمجھے کہ ہمارا کوئی پیر، ہمارا کوئی مرد یا جو قبر میں ہے وہ بھی ہمیں کوئی ایسی بات ہمارے بارے میں جانتا ہے جو ہماری مدد کر سکے گا، یا علم نجوم یا اس طرح کی چیزیں اسلام میں حرام ہے۔ ہمارا عقیدہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے، اور غیب کے معاملات میں انسان اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے کہ یہاں وہاں سے معلوم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ ویسے بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کے سوا فرشتوں کو بھی سارا غیب کا علم نہیں ہے، نہ ہی انبیاء کرام کو بھی سارا غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے
मुकर्रब बंदों को, अंबिया कराम को जो ज़्यादा कुछ इल्म दिया है, जो इनकी जो भी इनके पर जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, मगर वो अल्लाह सुब्हान ताला का दिया हुआ इल्म था। बहरहाल फरिश्तों ने जब अपना एतराफ़ कर लिया कि हमारा इल्म तो महदूद है, तो अल्लाह की तस्बीह की, तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, क़ाल या आदम अम्बिहुम बिअस्माइहिम, ए आदम अलैहिस्सलाम, आप इनके नाम बताओ। तो फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताओ। फलम्मा अम्बाहुम, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिया इन चीज़ों का इल्म, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदूना मा कुंतुम तक्तुमून, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं ज़मीन और आसमान के गैब को सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो या जो तुम छुपाते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक और फजीलत बख्शी और फरिश्तों से कहा, इस्कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। अब ये सजदा क्या था? सजदा जो होता है वो ज़मीन पर अपनी पेशानी को टिकाना होता है, इंतहाई खुजू और खुजू के साथ, खुशू और खुजू के साथ और तज़ल्लुल के साथ, यानी अपने आप को कमतर समझते हुए उस ज़ात के सामने हम सर टिकाते हैं। और ये सजदा जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो था वो ताज़ीम के लिए था, इबादत का सजदा नहीं था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इबादत का हुक्म नहीं दिया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, बल्कि उनकी ताज़ीम के लिए सजदे का हुक्म दिया था। हमारी शरीयत में ये ताज़ीम का सजदा भी अलाउड नहीं है। हमसे पहले शरीयतों में ताज़ीम का सजदा जायज़ था, जो कि हमें सूरह यूसुफ पढ़ने से पता चलता है, लेकिन हमारी शरीयत में सजदा सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है। ताज़ीम का सजदा भी और इबादत का सजदा भी हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कर सकते हैं। इब्लीस कहाँ से आ गया? इब्लीस जो है वो जिन है। तो इब्लीस को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये एजाज़ बख्शा था कि वो फरिश्तों में शामिल रहता था, क्योंकि वो बहुत इबादत गुजार था। तो जब फरिश्तों को हुक्म दे दिया गया, तो फिर इब्लीस को भी ये हुक्म मिला कि वो भी सजदा करे। इब्लीस जो है वो, फरिश्तों ने तो कर दिया सजदा, मगर इब्लीस ने तकब्बुर किया और इनकार कर दिया अल्लाह के हुक्म का। जब इसने इनकार किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की लानत इस पर हुई और ये अल्लाह की रहमत से दूर हुआ। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर एक तीसरी फजीलत दी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, कि फरमाया, कुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो और जन्नत में तुम जो चाहो खाओ पियो, जहाँ से चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के पास ना जाना। अब ये दरख्त कौन सा था, इसके बारे में बहुत सी बातें की जाती है, लेकिन इससे हमें कोई फायदा नहीं है। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक दरख्त से इनको मना फरमाया और फरमाया कि अगर तुम वहां से खाओगे तो तुम जालिमीन में से बन जाओगे। जालिम कौन होता है? जो अल्लाह की वाज़ेह अहकामात का इनकार करता है या उसके खिलाफ जाता है, तो नाफरमानी करता है, तो वो जुल्म है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक है कि हम अल्लाह की मुकम्मल फरमाबरदार हों। तो अगर हम अल्लाह के वाज़ेह अहकामात की नाफरमानी करते हैं तो ये जुल्म है। और शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है। शिर्क है अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, ये सबसे बड़ा जुल्म है। फिर शैतान ने क्या किया? फाज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने इनको बहकाया, इनको दोनों को फिसला दिया और फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही, और इन दोनों को यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हवा को जन्नत से निकलवा दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज़ हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर और फरमाया, वक़ुलना हबितू बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन, तुम निकल जाओ यहाँ से और तुम में से बाज़ के दुश्मन है। तो ये बाज़ के दुश्मन है का मतलब ये किया गया कि या तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान में हमेशा दुश्मनी रहेगी, या फिर
بنی آدم اور آپس میں یعنی کہ آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد اور شیطان میں ہمیشہ دشمنی رہے گی، یا پھر ایون انسانوں کے درمیان دشمنی ہوگی دنیا میں جنت کی طرح سکون اور دلوں کا اخلاص نہیں ہے، بلکہ دنیا میں لوگوں میں آپس میں اختلافات اور دشمنی ہوتی رہے گی۔ تو پھر آدم علیہ السلام فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر جب اتار دیا گیا تو بہت ہی زیادہ پشیمان ہوئے، بہت زیادہ ان کو رنج و غم ہوا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، توبہ استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے خود سورہ اعراف میں ہمیں بتائے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الظالمین۔ یا اللہ ہم نے بہت ظلم کیا اپنے جانوں پر، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم پھر اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کس طرح سے بخشش ہوئی، تو دیکھیں یہ جو ہے یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ روایت جو ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور یہ قرآن کے تعلیمات کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیشہ ہمیں انبیاء کرام کے جو بھی دعائیں بتائی اس میں ہمیں یہی بتایا کہ تمام انبیاء کرام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہے، تمام براہ راست دعا کی ہے اللہ سے، اور کسی بھی نبی ولی بزرگ کا واسطہ یا وسیلہ دے کر دعا نہیں مانگی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا کرتے اسی طرح دعا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہی دعا فرماتے تھے۔ تو یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے جب ہمارا وسیلہ ڈائریکٹ تعلق ہے، ہم اللہ سے ہر دعا مانگ سکتے ہیں، تو ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر وسیلہ کرنا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کا وسیلہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تو رحیم ہے، اپنی رحمت سے میرا یہ کام کر دے، اللہ تو غفور ہے، تیری غفور ہونے کی صفت کی وجہ سے تو مجھے معاف کر دے، اس طرح کا وسیلہ ہو سکتا ہے۔ یا دو اور وسیلے جو ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پتہ چلتے وہ یہ ہے کہ انسان نے کوئی نیک کام کیا اور خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر کسی دعا مانگتے وقت اللہ سے وہ اپنا وہ نیک عمل پیش کرے کہ یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے میں نے نیک کام کیا ہے، تو اس کام سے خوش ہو کر اس کے وسیلے سے تو میری دعا قبول کر لے۔ اور جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ کسی زندہ نیک انسان، ہمارے نظر میں کوئی نیک انسان ہے جو شریعت کا پابند ہے، جو عبادات میں اللہ کی پابندی کرتا ہے، جس کے اندر تقوی نظر آتا ہے ہمیں، جس کو بظاہر ہمیں کوئی ایسی بات نہیں لگتی جس کے اندر کوئی شرکیہ بات ہے، اور وہ ایک عرف عام میں اس کو ایک اچھا نیک انسان سمجھا جاتا ہے، تو انسان اس سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کرے، اور جب وہ دعا کرے تو انسان خود اپنے آمین آمین کہہ کر اللہ کو وسیلہ کرے کہ اللہ اس نیک آدمی کے اس دعا کو وسیلے سے تو میری دعا قبول کر لے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے چچا تھے، ان کو کہا تھا کہ آپ دعا مانگے، جب ایک ڈراؤٹ آیا تھا اور بہت زیادہ لوگوں کو قلت اور پریشانی تھی، تو بارش کے لیے دعا منگوائی تھی حضرت عباس سے، اور پھر حضرت عمر نے خود بھی دعا کی تھی کہ اللہ ان کی، ہم تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے دعا مانگنے کو کہتے تھے، ہمارے لیے اب حضرت عباس بن کے چچا ہے، ہم ان سے دعا کروا رہے ہیں، تو ان کی دعا ان کے وسیلے سے ہماری دعا بھی قبول کر۔ تو یہ تین طریقے سے وسیلہ قرآن و حدیث سے جائز ہے، لیکن
کسی بزرگ کا وسیلہ دینا، کسی نیک ولی کا وسیلہ دینا کہ اللہ اس کے وسیلے سے یا اس بزرگ کے وسیلے سے یا کسی مرے ہوئے آدمی کے وسیلے سے یا کسی قبر والے سے جس کا ہم سمجھتے ہو کہ یہ بہت ہی ان کا مزار بنا ہوا ہے اور ان کے وہ بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اب ان کے وسیلے سے، تو اس طرح کے وسیلے جو ہے وہ شرک ہے، وہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم نے یہ دعائیں مانگی، حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، معاف فرما دیا، لیکن دوبارہ جنت میں نہیں بھیجا حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو، بلکہ آئندہ جنت میں کے حصول کا طریقہ سکھایا کہ اب جو ہے تم جنت میں دوبارہ کیسے جائیں گے، اب انسان دوبارہ جنت میں کیسے جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد اب دوبارہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اب اس طرح سے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجے گا، اپنی کتابیں نازل فرمائے گا اور ہدایت کا سامان کرے گا، بندوں کے لیے ہدایت کی تعلیمات کا انتظام کرے گا اللہ۔ تو پھر جب جو لوگ انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق چلیں گے، اس ہدایت کو قبول کریں گے، تو پھر ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف جو ہے وہ آخرت کے سے متعلق ہے کہ آخرت میں ان کو برے انجام کا خوف نہیں ہوگا۔ کافر اور مجرم جو ہے اس دن بہت ہی غم میں مبتلا ہوں گے اور بہت خوف زدہ ہوں گے، مگر مسلمانوں کو ان کا اچھا انجام نظر آ رہا ہوگا۔ اور ولا ہم یحزنون کا مطلب ہوتا ہے انسان دنیا میں جو کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا ہوگا اس کا بھی اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں اس نے اچھے اعمال ہی کیے تھے تو اس کو بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ جب جو کوئی ہدایت پر چلے گا، ظاہری بات ہے کہ اس کی زندگی پاک صاف ستھری ہوگی اور اس کو وہ بغیر غم کے دنیا سے جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں کافر جو ہے وہ حسرت اور غم کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنی زندگی کی ساری مہلت ضائع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات سے انکار کیا، ان کو قبول نہیں کیا، ان کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ آگ میں ہوگا اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ فارمولا بتا دیا کہ اب جنت جو کہ انسان کے لیے اصل انسان کی رہائش کے لیے بنائی گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو وہیں سے جنت ہی میں رکھا گیا تھا، مگر جب ان کی غلطی ہوئی، وہ بھول گئے اللہ کا حکم اور نافرمانی کر بیٹھے، تو پھر جنت سے پھر اب انسانوں کو دنیا میں بسایا گیا، یہاں پر آدم علیہ السلام کی نسل چلی، اور اب اس نسل میں سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو اب اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اس دنیا میں اللہ کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور پھر دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ جنت میں دوبارہ چلے جائیں گے اپنے اصلی گھر میں، اور کافر جو ہے وہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ اس میں بڑی ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں۔ تو دیکھیے شیطان نے تکبر کیا، شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا اور توبہ کرنے کے بجائے اور اکڑ گیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسٹیک حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی، مگر حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے معافی مانگ لی اللہ سے، اور پھر سے اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کی طرف پلٹ آیا۔ تو یہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے، نہ کہ شیطان کے طریقے پر۔ کبھی بھی گناہ ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرنا، نہ تکبر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس میں بہت سی سبق ہیں، بہت سی باتیں ہیں کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ نے بنایا، مگر وہ بھول گئے، شیطان کے وسوسے میں آ گئے۔ وہ شیطان کا وسوسہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی اسٹرانگ ہے انسان، تو ہمیں بھی اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، شیطان کی باتوں میں آ کر۔
या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम वइयाय फरहबून। इसका तर्जुमा है, हे बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे अहद को याद करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा और मुझे से डरो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पिछले हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की तख्लीक का बताया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब मेरी तरफ से हिदायत का सिलसिला आता रहेगा, और जो लोग इस हिदायत को कबूल करेंगे वो दोबारा जन्नत, जो कि असली जगह है मुसलमानों की, उस पर वो उनको मरने के बाद उनको जन्नत मिल जाएगी। और जो इस हिदायत से इनकार करेंगे और कुफ्र करेंगे तो वो फिर जहन्नम से महरूम, मतलब खसारे में रहेंगे और जन्नत से महरूम हो जाएंगे। तो इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उस कौम के वाक़यात बताना शुरू कर रहे हैं जो कि उम्मत मुस्लिमा से पहले, जिसको अल्लाह ताला ने चुनी हुई उम्मत बनाया, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौरात भी दी और इनमें बहुत सारे अंबिया को मबूस किया, और इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चुनी हुई उम्मत बनाया, अफजल उम्मत उस ज़माने की बनाई कि, और उनको जिम्मेदारी ये थी कि वो खुद भी अल्लाह के दीन पर चले और लोगों की भी रहनुमाई करें। तो मगर उन लोगों ने, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके वाक़यात बता रहे हैं ताकि हम उम्मत मुस्लिमा जो है वो इससे सबक सीखे, क्योंकि जब इन लोगों पर बहुत सारे इनामात हुए और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन पर कई मौजिज़ात इनको दिखाए, कई अंबिया भेजने के बाद भी जब इनमें से अक्सरियत ने अपना वादा ना पूरा किया, अपनी जो अमानत इनको सौंपी गई थी, जो इनको चुना हुआ चुनी उम्मत का दर्जा दिया गया था, वो उसका एहतराम ना कर सके, उसको पूरे ना उतर सके, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको माज़ूल कर दिया, उस औहदे से, उस बड़ी नेमत से उनको महरूम कर दिया, और इसके बाद उम्मत मुस्लिमा को खैर उम्मत का दर्जा दिया। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उनके वाक़यात इसलिए बता रहे हैं कि एक तरह से मिसाल पेश कर रहे हैं हमारे सामने के अल्लाह सुब्हानहू तआला जब किसी को चुनी हुई उम्मत बनाता है तो उसको इस अल्लाह की इस बहुत बड़ी नेमत की कदर करनी चाहिए, और हमें वो बातें जो इन्होंने गलत की उससे हमें बचने के लिए एक तरह से नमूना पेश किया जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मेरी नेमत को याद करो, तो मेरी नेमत को याद करो और उस वादे को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था, और मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। तो ये कौन सा वादा था जो बनी इसराइल ने, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से लिया था? तो बनी इसराइल कौन है, थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनसे 12 कबीले बने और यही बनी इसराइल कहलाए, क्योंकि इसराइल जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल के मानी होते अब्दुल्ला। तो इनके 12 बेटे थे और यही फिर आगे चल के यहूदी कहलाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर इनको याद दिला रहे हैं कि मेरा वादा पूरा करो, यानी जो तुमसे तौरात में और तुम्हारे दूसरे अंबिया के जरिए जो वादा लिया गया था कि जब नबी आखिरी ज़मा की नबूवत शुरू होगी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी जाएगी, तो यहूदियों को कहा गया कि तुमको इन पर ईमान लाना है और इनका साथ देना है, क्योंकि ये कौम अल्लाह से वाक़ियत रखती थी, अल्लाह की किताबों और रसूलों से वाक़ियत रखती थी, दीन कायम रखते थे। तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को तस्लीम करे, उनकी रिसालत को तस्लीम करे, ताकि उनके बाद आने वालों को भी हक़ को कबूल करने में आसानी हो। तो इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना गए तो वहाँ पर
یہ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، تو انہی کے پاس پہلی اسلام کی دعوت پیش کی گئی مدینہ ہجرت کے بعد، کیونکہ مسلمانوں کو بڑی امید تھی کہ یہ قوم اللہ کو ماننے والی ہے اور انبیاء کرام اور اللہ کی کتابوں سے واقفیت رکھتی ہے. تو ظاہری بات ہے جس قوم پر رسول آتے ہیں اور جن کے پاس اللہ کی کتاب ہوتی ہے، اگر وہ مانتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے فرمان بردار اور مسلمان ہوتے ہیں. تو مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان کو بڑی امید تھی کہ یہودیوں کو دین کے پیغام قبول کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے بھی لیے تھے ان کی کتاب میں، ان کے انبیاء کے ذریعے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اگر تم میرا وعدہ پورا کرو گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو پھر میں بھی تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا. اب اللہ تعالیٰ کا ان سے کیا وعدہ پورا کرنا تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل نے اپنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے جو وقت انہیں ملا ہوا تھا، جو مہلت انہیں ملی ہوئی تھی ایز اے چنی ہوئی امت کے، تو انہوں نے بہت دفعہ نافرمانی کی، بہت سے انبیاء کے ساتھ زیادتیاں کی اور ان کو قتل تک کیا اور ان کو جھٹلایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا ان کے دین کو، ان کی شریعت کو بہت مشکل کر دیا تھا ان کے لیے، ان پر بہت سے مشکل احکامات لاد دیے گئے تھے. تو اور اس کے علاوہ ان کو بہت سا عروج حاصل تھا، ان کو حکومت حاصل تھی، مگر ان برے رویوں کی وجہ سے وہ ذلت اور رسوائی کے حالات سے متاثر ہوئے، کیونکہ ان کے جو عروج تھا وہ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، تو میں بھی تمہاری پچھلی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر کے تمہاری شریعت پر جو تمہارے لیے سختیاں کی گئی ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آسانی ہے، تو تم اس شریعت کو فالو کرو گے اور تمہارے اوپر سے وہ مشکل جو تم پر جو مشکل احکامات کا بوجھ ہے وہ ہٹ جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ تم کو اب جو ذلت سے تم گزر رہے ہو اس کی بجائے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے پر تمہیں بھی عزت ملے گی اور مسلمانوں کے ساتھ تم بھی بلند مرتبے حاصل کرو گے. ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملط نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے. تو یہ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنی کتابوں میں جو تحریف کرتے تھے اور حق بات کو چھپاتے تھے. اور سب سے بڑا حق اس وقت ان کے لیے یہ تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچان چکے تھے، ان کی نشانیاں جو ان کے کتابوں میں تھی، اس سے وہ ان کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ وہی نبی ہے جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں ہے. مگر انہوں نے اپنی مفاد پرستی اور دنیا سے محبت اور اپنے ضد اور عناد میں اس حق کو چھپایا اور صحیح بات سے انکار کیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی کہ امت مسلمہ جو کے ساتھ اب تم ان عبادات میں شامل ہو جاؤ مسلمان ہو کر. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یعنی تم ویسے تو بڑے ان کے جو علماء تھے وہ اپنے پیروکاروں کو اچھی بات کرنے کا حکم دیتے تھے اور بڑے بظاہر بڑے نیک بنتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ خرابیاں تھی کہ ایک تو کتاب میں تحریف کرتے تھے، پھر حق کا انکار کرتے تھے، اور جب چاہتے تھے وہ اللہ کی آیات کو اپنے فائدوں کے لیے بدلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دوسروں کو تو نیکی کی نصیحت کرتے ہو لیکن یہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز
جو ہے جو نماز قائم کرنا اور صبر سے کام لینا یہ بہت مشکل چیزیں ہیں، مگر ان کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ڈر رکھتے، اللہ کا تقویٰ کرتے ہیں۔ صبر اور نماز جو ہے نا یہ دو اہم ہتھیار ہیں، کیونکہ نماز جو ہے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک مضبوط رابطہ قائم ہوتا ہے نماز کے ذریعے، اور 5 وقت باقاعدہ نماز پڑھتا ہے انسان تو اللہ سے جڑا ہوا رہتا ہے، اور اس کی یہ نماز اس کو برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور صبر جو ہے وہ انسان کے کردار کو پختہ کرتا ہے، دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور نماز ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کا۔ اور صبر جو ہے وہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ انسان کو گناہوں سے بھی روکنے میں مدد کرتی ہے، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر بھی جما کے رکھتی ہے، اور جب حالات اپنی پسند کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، جب مشکل حالات ہوتے ہیں، ہمارے نفس پر بھاری ہو رہا ہوتا ہے کچھ، لیکن حق پر چلنا اگر مشکل بھی ہو رہا ہے تو صبر کے ساتھ انسان اپنا کردار پختہ کر سکتا ہے اور اپنے دین پر استقامت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ نماز کی جو پابندی ہے یہ عام لوگوں پر تو مشکل ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ایمان کمزور ہوتا ہے ان کو نماز جو ہے وہ بہت مشکل لگتی ہے، لیکن جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پورے ایمان دل کے ایمان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کے دلوں کو نماز سے سکون ملتا ہے اور ان کو اطمینان اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے تھے کہ مجھے راحت دو، اور حضرت بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو اور مجھے راحت دو۔ تو اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز میں مزہ آتا ہے، نماز میں اطمینان محسوس ہوتا ہے، دل کا سکون حاصل ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قیامت پر پورا یقین ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور ہمارے جو بھی اچھے اعمال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اچھا بدلہ دے گا۔ تو جس کو، اور ہمارے اگر گناہ ہیں اور ہم نے ان سے توبہ نہ کیا تو پھر اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ تو جن لوگوں کے دل میں قیامت کا یقین ہوتا ہے، آخرت کے اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا یقین ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو نماز سے راحت ملتی ہے، کیونکہ ان کے دلوں کو تسلی آتی ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہر نماز میں، تو ان کو یہ سکون ہوتا ہے کہ اللہ سے میرا کنیکشن مضبوط ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا اور میری آخرت بہتر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید صفات بتائی خاشعین کی کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون، جن لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر اللہ کے سے ملاقات کے کچھ سامان تیار کیا ہوگا، نیکیاں کی ہوگی، ایمان کی حفاظت کی ہوگی، تو پھر ان لوگوں کو عبادت کے ہر کام اچھا لگتا ہے اور نماز میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو پھر سے دوبارہ یاد دلا رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ اے اولاد یعقوب، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تم پر انعام کیا اور تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی کوئی اس کے لیے سفارش کر سکے گا، نہ یعنی سفارش ان کی قبول ہوتی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تمہاری کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پر کچھ قیامت کے دن کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر تو کوئی شفاعت نہیں ہوگی یہ کہا گیا ہے، لیکن ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ علم ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی حاصل ہوگی اور آپ کی شفاعت امت مسلمہ کے لیے ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
آیت الکرسی میں بھی اور ایک اور جگہ پر بھی قرآن میں یہ واضح فرما دیا کہ شفاعت کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دے گا کہ کون شفاعت کرے اور کس کے لیے کرے اور کس حد تک کرے، یہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا۔ تو اگر انسان صرف اس دھوکے میں رہتا ہے کہ میری تو سفارش ہو جائے گی، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں اور میں فلاں کا امتی ہوں، تو اور پھر اپنے اعمال پر کوئی نظر نہ رکھے، تو پھر یہ جو ہے ایک دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو بھی یہی زعم تھا کہ ہم جو ہیں اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم انبیاء کی نسل سے ہیں اور ہمیں تو شفاعت ملے گی اور ہمیں آخرت میں عذاب نہ ہوگا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے سے وقت کے لیے جائیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بھی اسی زوم میں کہ ہم چونکہ امت مسلمہ ہیں اس لیے ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا میں بھی ایمان اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارے، نیک اعمال کرے اور بدعات سے بچے، کیونکہ غلط عقائد کی وجہ سے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے جن کے غلط عقائد ہیں اور جنہوں نے بدعات کی، دین میں نئے نئے طریقے اختیار کیے، ان کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور اگر شفاعت نصیب ہوگی بھی، کچھ جب انسان یہ کبھی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم تھوڑا سا، جس طرح یہودیوں نے سوچا کہ ہمیں تھوڑا سا سزا دے دی جائے گی جہنم میں کچھ دن، اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کے سزا ملنے کے بعد ہمیں ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ یہ صحیح بات ہے، کیونکہ مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اس کو ہمیشہ کی جہنم نہیں ملے گی، اس کی اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو گناہوں کی سزا کے بعد آخر کار جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے چلا جائے گا۔ مگر سوال یہ کہ کیا جو وقفہ، جو سزا کے وقت جہنم میں جو گزارنا ہوگا، کیا وہ چیز برداشت کے قابل ہوگا؟ کیونکہ جہنم کی آگ کے بارے میں جو ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے، انسان جانتا بوجھتا کیوں یہ سوچے کہ میں کچھ عرصہ جہنم میں رہ کے جنت میں چلا جاؤں گا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا جہنم کا ایک جھونکا بھی، قرآن کی ایک آیت ہے کہ ایک دور سے جھونکا بھی آئے گا تو انسان ساری راحتیں بھول جائے گا جو اس نے دنیا میں حاصل کی ہوگی اور اللہ سے گر گرانے لگے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جہنم کے ایک جھونکا بھی ہمیں نہ لگے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید ان کو اپنے احسانات بتائے بنی اسرائیل کو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ یاد کرو وہ وقت تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہاری لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بہت بڑی مہربانی تھی۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا لیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو فرعون سے نجات دلائی تھی۔ اب یہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر دریا کو پھاڑ دیا تھا، سمندر کو دریا سے راستہ بنایا تھا، سے بنی اسرائیل کو آسانی اور آرام سے پار کر دیا تھا۔ اور جب فرعون اور اس کے لشکر پیچھے گئے تو دوبارہ سے دریا کا پانی جو تھا وہ دوبارہ سے ایک ہو گیا اور یہ سب غرق ہو گئے تھے۔ اور یہ سمندر کا پھاڑنا جو تھا یہ معجزہ تھا، یہ کوئی مد و جزر نہیں تھے جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ سمندر کے مد و جزر تھے، لیکن نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا تھا، یہی ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جب بنی اسرائیل کو نجات ملی، انہوں نے سمندر سے پار دوسری طرف چلے گئے
صحرائے سینا میں چلے گئے تو پھر کیا ہوا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 40 راتوں کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ بچڑا بنایا، سامری نے بچڑا بنایا اور انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، ان کی اکثریت نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ یہ بہت بڑا ظلم کیا، ابھی تو انہیں اتنا بڑا معجزہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی، اور اتنی جلدی وہ اس احسان کو بھول گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تو دیکھیے جب کوئی قوم اس حد تک اخلاقی طور پر گر جاتی ہے تو پھر ان سے اس طرح کے چیزیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل نے بہت لمبا عرصہ غلامی میں گزارا تھا، تو ان کے اخلاقی طور پر بہت زیادہ گرے ہوئے لوگ تھے، اسی لیے وہ اتنی جلدی بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے بڑے تمہارے ظلم کے بعد بھی اتنا تم نے شرک کیا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو معاف کیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ساتھ ہی بہت سے معجزات دیے، تو یہ فرقان جو ہے یہ تورات کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو بہت سے معجزات دیے تھے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کا فرق واضح کرنا۔ تو کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب بھی فرقان ہوتی ہے، حق اور باطل کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو معجزات انبیاء کرام کو دیے گئے وہ بھی حق کو واضح کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ اس سے مقصد کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہدایت ملے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر ہوا یہ تھا کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے۔ یہ جو مرتد ہو جاتا ہے، اسلام میں بھی مرتد کی سزا موت ہے، تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے شرک کیا ان کو، جنہوں نے شرک نہیں کیا انہوں نے قتل کیا، اور ایک رائے یہ ہے کہ بس دو گروہ میں بانٹ دیا گیا ان کو، تو جو لوگ مر بھی گئے اس وقت تو پھر وہ ان کا آخرت کا گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہ توبہ ان کی قبول ہوئی انشاءاللہ واللہ اعلم، اور باقی لوگ جو رہے پھر وہ جو تھے وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اوپر بجلی گرائی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے بجلی سے بے ہوش ہو کے، یعنی مر کے گرتے ہوئے، اور سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اس وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ پھر بھی ہم نے
ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا تاکہ تم شکر گزاری کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ جو واقعہ ہے کہ ان پر یہ میدان جب ان کو صحرائے سینا میں یہ لوگ اترے تو اس وقت ان کے لیے پانی کے لیے انتظام کیا گیا 12 چشمے جس کا بھی ذکر آئے گا، اور پھر ان کے لیے کھانے کے لیے منہ اور سلوہ کا انتظام کیا گیا. ان کو بادلوں کا سایہ دیا گیا تاکہ یہ صحرا میں رہ سکے، کیونکہ صحرا میں تو کسی قسم کا سایہ نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب جہاد کا حکم آیا ان کے لیے. بس قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اب ان کو صحرا سے اب ان کو اللہ تعالیٰ ان کو چاہ رہے تھے کہ جا کے شہر میں بسے، تو ان کو بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم جا کے جہاد کرو اور اس شہر کو فتح کرو، اور جب تمہیں اللہ فتح دے دے تو حتتن کہتے ہوئے، حتتن کا مطلب ہوتا ہے ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ان سے کہا گیا تھا بہت ہی سجدہ کرتے ہوئے، بہت جھکتے ہوئے اور سجدہ شکر کرتے ہوئے تم داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو فتح دینی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سب کرو گے تو تمہاری ساری خطائیں بھی معاف کر دی جائے گی، اور تم میں سے جو محسنین ہوں گے، جو احسان کے درجے پر اپنے ایمان کا ثبوت دیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ مزید انعامات دے گا. انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، انہوں نے ظلم کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حکم تھا کہ حتتن کہنا، اس کو بھی بدل دیا انہوں نے، اور سجدہ شکر کرنے کے بجائے وہ زمینوں پر بیٹھ کر جیسے بیٹھ جاتا ہے زمین پر، اور پھر کھسکتے ہوئے اپنے آپ کو وہ اس میں داخل ہوئے تھے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر ان سے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوا ان کے ان گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر بطور سزا آسمان سے طاعون کی بیماری ان پر طاری کر دی. اور یہ طاعون جو ہے اس کے بارے میں حدیث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو. اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں فرمائی. ابھی مزید یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس قدر یہ قوم گر چکی تھی. ان کے اخلاقی طور پر زوال شدہ قوم تھی، کیونکہ بہت سال انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ میں آج ان میں سے بہت سی خرابیاں آ چکی ہیں، اور امت مسلمہ کو جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا بنایا ہے وہ بھی آج بہت بحران سے گزر رہی ہے، ہدایت سے دور ہے، اور زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ دین کے علم سے محروم ہے اور مشرکانہ طریقوں پر میں لگے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مشرک صرف وہ ہوتے ہیں جو بت کی پوجا کرتے ہیں، لیکن قبروں پر جانا اور قبروں پر جو کام کیے جاتے ہیں مزاروں پر، اور یہ سارے مشرکانہ طریقے ہیں. ہمارا دین بہت صاف ستھرا اور آسان ہے. انسان کا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح کرے آج کہ وہ خود بحران میں، جو جب بھی چنی ہوئی امت کا اخلاقی زوال آتا ہے تو پھر وہ مشکلات کا شکار ہوتی ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ قُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ تو یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ اس میں بعض علماء نے کہا کہ یہ میدان تیہ کا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ صحرائے سینا کا ہے، کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کر گئے تو وہ صحرائے سینا میں ٹھہرائے گئے تھے۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ صحرا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے پانی کی طلب کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر پر اپنے عصا کو مارو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے اس پتھر سے، اور یہ ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سی معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھائے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ کے اس کے حواس اور اس کی عقل سے اسے یقین نہیں آتا کہ ایسا کیسے ہو گیا، یعنی انسان ایک اسباب کے تحت جو انسان کی سوچ ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ہوتا ہے معجزہ کے، اور انسان کو یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب انبیاء کرام معجزات دکھاتے ہیں تو یہ بھی ایک نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ 12 چشمے کیوں نکالے؟ کیونکہ 12 قبائل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے سے 12 قبائل بنے تھے بنی اسرائیل کے، تو یہ ایک انتظام تھا، اور اس سے بھی ہمیں انتظام کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اگر 12 الگ الگ اپنے اپنے قبیلوں پر لوگ جائیں گے تو پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ زندگی کی اہم ضرورت ہے، تو اس وجہ سے سب کو اپنا اپنا چشمہ دکھا دیا گیا تاکہ پانی کے سلسلے میں ایک صحیح انتظام ہو اور آپس میں اس کے لیے اختلافات یا جھگڑے نہ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ یعنی کہ ان کو حکم دیا کہ تم اللہ کے رزق کو کھاؤ پیو اور تم فساد نہ کرو۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے احکامات سے باہر نکلنے لگتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، تو پھر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے دنیا میں۔ تو ان کو خاص طور سے تاکید کی گئی کہ اللہ کے شکر گزار بن کر رہو اور تم ان چیزوں ان نعمتوں سے کو استعمال کرو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ تو اب یہ ایک دوسرا واقعہ ہے جو کہ اسی میدان میں ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہ صرف پانی کا انتظام فرمایا بلکہ منہ اور سلوہ اتارا آسمان سے، من ایک اوس کی طرح سے اترتی تھی، اور یہ پھر درختوں کے پتوں وغیرہ پہ جمتی تھی، اور چھوٹے چھوٹے چڑیا سے پرندے آتے تھے جس کو وہ کھاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرمایا، اور ان کو اصل میں ان کا مقصد کیا تھا وہاں رکھنے کا کہ چونکہ غلامی کی زندگی کئی سالوں سے گزار رہے تھے، ان میں جہالت تھی کیونکہ غلاموں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام تو نہیں ہوتا، اس وجہ سے بہت جاہل تھے یہ لوگ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی
ان کو دیکھیے کھانا پینا اور جو انسان کو جن ضرورت یعنی کہ رزق کا مہیا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے انسان کی، اور اپنے گھر والوں کے لیے رزق کا بندوبست کرنا یہ انسان کے اپنے دن اور رات سے بہت سے لمحات اور وقت بہت سا اسی انتظام میں گزر جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمانی غذا مہیا کر دی تاکہ یہ قوم ہدایت حاصل کرے، ان پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جو تعلیمات دیں تورات سے وہ اس کو سیکھے، اور ساتھ ساتھ اپنے اندر قوت پیدا کرے تاکہ وہ اس قابل ہو کے جہاد کر سکے اور ایک مضبوط قوم بن جائے۔ تاکہ دیکھیے دنیا میں جس قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے قانون پر چلے اور پھر دوسروں کی بھی رہنمائی کرے، تو اس کے لیے انسان کو صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی ضرورت ہوتی ہے، قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی بنا پر دوسرے لوگوں کی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے اور انسان اپنی زندگی بھی سنوار سکتا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ غلامی کی ذہنیت سے باہر نکل کر دین کا علم حاصل کریں، اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری فکروں سے آزاد کر دیا کہ کھانے پکانے اور کھیتی باڑی کرنے کے کاموں سے ان کو ایک طرح سے آزادی دے دی گئی۔ تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا ان پر۔ تو مگر انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ہی دنوں میں ان کو یہ ہونے لگا کہ ہم تو اپنے وہ کھانے ہمیں چاہیے جو ہم جب فرعونیوں کی غلامی میں تھے تو ہم جو کھیتی باڑی کرتے تھے اور اس سے جو غذائیں نکلتی تھی ہمیں تو وہ کھانے چاہیے۔ تو یہ بہت ہی یعنی کہ نافرمانی اور ناشکری کی بات تھی، کیونکہ اگر ان کا مقصد آزاد کرنے کا یہی تھا کہ وہ پھر دن رات میں پھر اسی کام میں مصروف ہو جائے، کیونکہ فرعونیوں کی بھی یہ غلامی کرتے تھے اور اسی طرح کے کاموں میں ان کو بزی رکھا جاتا تھا، تو اگر یہ اسی کاموں میں ان کو بزی رکھنا تھا تو پھر ان کی آزادی اور غلامی میں تو کوئی فرق نہیں رہتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا انہوں نے شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ کھیتی باڑی کے اوزاروں میں زیادہ مشغول ہونے کے نتیجے میں یا اس صحت سے تجاوز ہونے کرنے میں جو ہے وہ خطرات ہیں، کیونکہ اس کی حدیث کے عربک میں نہیں پڑھ رہی ہوں، صرف ترجمہ بتا رہی ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھیتی باڑی ایک اچھا پیشہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اپنے اس دنیا میں ہمیں محنت کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنا رزق بھی محنت سے ملتا ہے، تو کھیتی باڑی ایک اچھا پیشہ ہے، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان انوالو ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ جن لوگوں کو اس چیز کا شوق ہوتا ہے ان کو پتا ہوگا کہ یہ بہت ہی زیادہ انسان کو مشغول کرنے والا کام ہے، اور اس میں کوئی دن رات کا وہ نہیں ہے کہ انسان اس کے اندر اپنے وقت کو ڈیوائڈ کر لے کہ ایک دن پڑھائی کا کرے ایک دن یہ کرے۔ کھیتی باڑی کو پوری توجہ دینی پڑتی ہے۔ تو اب اس چیز کی انہوں نے جو کہ مطالبہ کیا جس سے وہ دین کا علم سیکھنے کے لیے ان کے پاس یہ وقت نہ رہتا نہ طاقت رہتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا دی ہوئی نعمتیں ان کو تیار رزق مل رہا تھا پاکیزہ جو کہ ان کی صحت کو ان کے لیے اچھا ہوتا، تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تم کو یہی چاہیے تو تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ یہاں مصر جو ہے وہ نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ مصر کے معنی نکرہ کوئی شہر ہوتا ہے، حالانکہ مصر جو ہے ایجپٹ کا نام بھی ہے۔ تو یہاں پر ان سے کہہ دیا گیا کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور تم نے اللہ کے جو نعمت تھی اس کو بدل کر تم جو ہو وہ ادنا چیز کی خواہش مند ہو، تم ناشکری کر رہے ہو، تو پھر جاؤ اترو کسی بھی شہر میں۔ اور یہ ایک طرح سے ان کو وعید کے طور پر کہا گیا، کیونکہ پھر جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی
بعد میں غضب بھی ہوا، اور صرف غضب اس وجہ سے ہی نہیں ہوا تھا، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر مسکینی اور ان کے اندر ان کو غضب میں مبتلا کر دیا، اور اس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ کیوں ہوا، تو ان کے بڑے بڑے گناہوں کو کی وجہ سے ہوا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اور وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اب یہ صرف اسی وقت کا وعدہ، اسی وقت کی بات نہیں ہے، ان کی جنرل ان کی مینٹالٹی بتائی جا رہی ہے کہ اس قوم نے بعد میں اللہ کی نعمتوں کا کبھی شکر نہیں کیا، بلکہ بعد میں بھی ان کا یہ حال تھا کہ ان کے اندر جب بھی انبیاء کرام آتے رہے تو وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اور بہت سے انبیاء کرام کا قتل بھی کیا، اور جو بھی ان کو دین کی بات، اچھی بات کی طرف بلاتا وہ ان سے دشمن ہو جاتے تھے، اور وہ اصل کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، اللہ کی حدوں سے بڑھنا، اصو نافرمانی، اور یعتدون اللہ کی مقرر حدوں سے بڑھ جانا۔ تو ان سارے اب یہ پورے ٹائم اسپین کی بات ہے، اسی وقت کی بات نہیں ہے، تو ان کی جو جنرل ایک رویہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کئی انبیاء آئے، تو ان کے اندر یہ جو اللہ کے دین کے بارے میں ان کا جو رویہ تھا اس کی عکاسی کی گئی کہ ان جرائم کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا۔ غضب اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کی رحمت ہے اسی طرح اللہ کا غضب بھی ہے۔ تو غضب جو ہے وہ یہاں پر غضبن تنوین کے ساتھ، یعنی کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے بتانے کا باؤ بغضب من اللہ، تو غضبن جو ہے وہ ایک اس کی زیادتی اور اس کی زیادہ عذاب کی زیادہ اور شدت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ناراض ہوا، ان پر بہت سی مشکلات آئی، اور ان کے اوپر مسکینی طاری کر دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان فقر و فاقہ میں ہوتا ہے، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کسی قابل نہیں رہتا، وہ اس کا ساری سوچ پھر اسی میں ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اس آیت میں اصل میں ایک غلط عقیدہ، کچھ لوگوں نے اس کے لیے غلط عقیدے کی ایجاد کر لیا۔ اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابی ہو، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجران ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ اداسی ہے۔ تو اس آیت میں چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان، یہودی، نصارہ یا صابی جو بھی ہو وہ اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے اور عمل نیک کرے، تو اس کو پھر خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو اس سے گمراہ عقیدہ کچھ لوگوں نے یہ وحدت الادیان کا ایک گمراہ عقیدہ انہوں نے اس سے گھڑ لیا، اور اس میں کیا انہوں نے کیا اس میں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی کسی بھی دین کو مانے گا اور اس کے مطابق ایمان رکھتے ہوئے اچھے اعمال کرے گا، اس کو نجات مل جائے گی آخرت میں۔ مگر یہ فلسفہ بہت گمراہ ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف کسی بھی ایک آیت کو پکڑ کے اس سے کوئی عقائد قائم کرنا اور اس سے کوئی بڑا حکم نکالنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اصل میں مقصد یہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ چونکہ یہودیوں کے مسلسل جرائم بتائے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی کا بتایا جا رہا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں بھی تو کچھ اچھے لوگ، نیک لوگ ہوں گے، تو ان کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ انبیاء کرام جو آئے تو ان کے اس زمانے میں اپنے ہر نبی کے ماننے والے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا، اپنے نبی کی عزت کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا، اور پھر آخرت پر یقین کیا، اللہ پر ایمان لائے، تو پھر اس زمانے کے لحاظ سے وہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہی تھے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کو ہر نبی کے پیروکاروں میں سے جو بھی ہوں گے ان سب کے لیے یہ ہے کہ وہ آخرت کی کامیابی ان کو نصیب ہوگی، کیونکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی جو بھی نبی اس وقت موجود تھا اس کی فرما برداری ان پر ایمان کا ان کا جز تھا کہ وہ اس کی فرما برداری کرے. تو یہاں پر صرف اس مقصد سے یہ بات کہی گئی ہے. اور اس کی جو ہمیں دلیل ملتی ہے ایک حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو کہ خود بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، بنیادی طور پر تو وہ آتش پرست تھے، مگر پھر وہ انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ایمان لے آئے تھے. تو انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے عیسائیت میں داخل ہوا تھا تو میں نے میرے کچھ ساتھی تھے جو کہ بہت عبادت گزار تھے، وہ اپنے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور وہ اپنی کہتے ہیں انجیل اور تورات پر یقین بھی رکھتے تھے. تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت سی آیات آئی کہ یہود و نصارہ پر جو بھی نافرمانیاں کی اللہ ناراض ہوا، تو اس پر انہوں کو یہ ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے بہت سے نیک لوگوں کو بھی دیکھا ہے تو ان کا کیا ہوگا. مطلب اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی، یہ آیت نازل فرمائی. یعنی اس آیت کا شان نزول یہی حضرت سلمان فارسی کا یہ سوال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ جو بھی نبی تھا پاس میں اس زمانے میں جن لوگوں نے بھی نبی کی اطاعت کی اور صحیح عقیدہ رکھا تو وہ مسلمان ہوں گے. آج اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وحدت الادیان کا جو فلسفہ گھڑ لیا ہے، تو اس کے اگینسٹ بہت سی قرآن کی آیات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران کی 19 آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے. یعنی اب جو دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اسلام ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ پر وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آل عمران کی 85 آیت میں کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہے وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی. قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. تو یہ سارے دلائل ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آج کسی بھی دین سے کوئی انسان جڑ جائے اور اچھے نیک کام کرے تو وہ جنت میں جائے گا. اور یہ انفارچونیٹلی آج بہت سے مسلمان بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم اچھے نیک یعنی بڑے بڑے کام کرتے ہیں. تو پھر ہمیں جو ہے وہ سارے جو اسلام کی جو ضروری چیزیں ہیں جیسے نماز قائم کرنا اور روزہ رکھنا اور یہ سب کچھ اگر ہم نہیں بھی کرتے تو ہم ایک اچھے انسان ہیں تو ہم کیوں جنت میں نہیں جائیں گے. تو یہ جو ہے بہت ہی انسان کو گمراہ کرنے والا عقیدہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحیح حدیث کی روشنی کے بغیر قرآن کو صحیح نہیں سمجھا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کو عمل میں لا کر ہمیں ایک عملی نمونہ بنا کے پیش کریں. اور قرآن کے جو سب سے پہلے مفسر ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. حالانکہ ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام جو کہ عربی ان کی زبان تھی مگر انہوں نے بات کو صحیح نہیں سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. گناہوں کے بارے میں تنبیہ کی گئی تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ گناہ تو ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، شرک کی ممانعت ہے. یہاں پر شرک جو ہے وہ ظلم العظیم ہے. انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، ایون کبیرہ گناہ بھی کر لے مگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن شرک کی حالت میں جو مر جاتا ہے وہ
وہ جہنم میں جائے گا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے. اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن کو باقاعدہ سیکھا جائے اور سمجھا جائے, کسی استاد کے ذریعے سیکھا جائے. اور سب سے بہترین ہے کہ بچپن میں بچوں کو پراپر تعلیم دی جائے قرآن کی, قرآن کا ترجمہ تفسیر سکھایا جائے. جس طرح سے انسان دنیا کی تعلیم کی ہم فکر کرتے ہیں بچوں کی, تو بچوں کو یہ تعلیم دینا ضروری ہے, کیونکہ بڑے ہونے کے بعد پھر انسان جو ہے ذمہ داریوں میں زیادہ گر جاتا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ شروع سے تعلیم حاصل کرنے کا اکثر موقع نہیں ملتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اب بھی ہمیں سب امت مسلمہ کو توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی بھی تعلیم کے لیے قرآن اور حدیث کی باقاعدہ تعلیم دیں ان کو, اور ہم بھی اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اس کام کو کریں, کیونکہ یہ ایک فرض العین ہے کہ ہم اپنے دین کو اچھی طرح سمجھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو, یعنی کہ تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ, اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. یہ بنی اسرائیل کے واقعہ پھر سے آ گیا کہ بنی اسرائیل نے جب تورات کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور کے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا, اور یہ لوگ ڈر گئے کہ اب پہاڑ ہم پر گرنے والا ہے, اور اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا. دیکھیے یہ بھی اللہ کا ایک احسان تھا ان کے اوپر کہ کیونکہ اگر وہ ہدایت کی بات کو نہیں سمجھیں گے, نہیں اللہ کی کتاب کی طرف نہیں پلٹتے, تو پھر ہدایت پانا ان کے لیے ناممکن تھا. تو اللہ تعالیٰ نے, ویسے تو دین میں کوئی زیادتی نہیں کی جاتی, لیکن اگر کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا, مگر ایک مسلمان ہے اور وہ لاپرواہی کر رہا ہے دین کے معاملے میں, تو اس کے ساتھ تھوڑی زبردستی کر کے بھی اس کو دین کی طرف لانا یہ ایک اچھا اور نیک کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا عہد لینے کے بعد بھی کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ پھر سے اس کتاب سے دور ہو گئے اور اپنا منہ ہدایت سے پھیر دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان پر اتنا فضل اور احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کو, ان نافرمانوں کو ختم نہیں کیا, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ان کے لیے ہدایت کے سامان ہوتے رہے ان کے اندر, اور انبیاء کرام آتے رہے, اور ان کی مہلت اللہ نے ختم نہیں کر دی فوراً. یہ اللہ کا کرم اور احسان تھا ان کے اوپر, کیونکہ اللہ کا وعدہ, پکا وعدہ لینے کے بعد منہ موڑنا یہ بہت ہی ہلاک ہونے والی بات ہے.